الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات اللهم صل على محمد وآله سامعین محترم، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی موجود ہے، جس کلاس کا لیکچر ہو رہا ہو اس میں نہ تو آپ کو بعد والی کلاسوں کا اسٹوڈنٹ نظر آئے گا، نہ ہی پچھلی کلاس کا اسٹوڈنٹ نظر آئے گا۔ 11ویں کلاس کا لیکچر ہو رہا ہو، ایم اے کا اسٹوڈنٹ، 16ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ 11ویں کلاس کے لیکچر میں نہیں ہوتا، اور 8ویں کا اسٹوڈنٹ بھی 11ویں کلاس کے لیکچر میں نہیں ہوتا۔ کہو گے تو 16ویں کا اسٹوڈنٹ کہے گا میرا تو وقت ضائع ہوگا، اس لیے کہ مجھے کیا فائدہ ہونا ہے کہ اس لیکچر میں بیٹھوں، اور 8ویں والا کہے گا میرا بیٹھنا بلا سود ثابت ہوگا، فائدہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نصاب تعلیم یوں جڑا ہوا ہے، جب تک 8ویں نہیں پڑھی تو 9ویں کا نصاب سمجھ میں نہیں آتا، 9ویں نہیں پڑھی تو 10ویں کا سمجھ میں نہیں آتا، 10ویں نہیں پڑھی تو 11ویں کا سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی جتنے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، جب بھی لیکچر ہوتا ہے، نہ بعد والی کلاس کا اسٹوڈنٹ نہ پچھلی کلاس کا اسٹوڈنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اسے فائدہ نہیں ہوگا، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ وہ کلاس ہے جس میں بچے سے لے کر بوڑھے تک، ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک بیٹھا ہے۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ یہ بھی تو ایک کلاس ہے یا نہیں؟ کلاس ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام کا ممبر لگ جاتا ہے، فرش عزا بچ جاتا ہے، ایک کلاس ہوتی ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے ہوئے بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پر وہ تمام قوانین اسکولوں کے ٹوٹ گئے، یونیورسٹی کے ٹوٹ گئے، کالج کا قانون ٹوٹ گیا، یہاں سب بیٹھے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ ہاں، پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے ذرا اس انداز میں گفتگو کر لے، تحمل سے، صبر سے سمجھا دے، مثالیں دے دے، تو یقین جانیے ہر کوئی اس ممبر کی خیرات سے جھولیاں بھر کے لوٹتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور جو خیرات اس ممبر سے بڑھتی ہے وہ بڑی قیمتی ہے خیرات۔ وہ اس لیے کہ پڑھنے والا اگر اپنی ذمہ داری پوری کر دے تو وہ خیرات دو شکل سے خالی نہیں ہوتی، یا قرآن کی آیت ہوتی ہے یا معصوم کا فرمان ہوتا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ مسلمہ حدیث ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا میں چاہتا ہوں یہ پیغمبر نے کب کہا؟ آپ سب کی ہے نا توجہ۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہے، خاموش ہو کے سنتے رہیں گے تو نیکیوں والا فرشتہ بھی فقط کانوں کی عبادت لکھے گا، زبان کی عبادت نہیں لکھے گا۔
ثواب کے معاملے میں تو ہر مومن کو چاہیے کہ میرا ثواب کیا ہونا چاہیے زیادہ. تو میرا تو مشورہ ہے کانوں والا ثواب بھی کماؤ, زبان والا ثواب بھی کمانا چاہیے. ذرا سمجھیے یہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, ذرا سمجھیے اس پوری داستان کو سمجھیے. جس وقت علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے سیرت امیر المومنین میں یہ لکھا ہے, جس وقت مولا کائنات دنیا پہ آئے, مولود کعبہ قرار پائے, تیسرے دن ماں نے ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ کے گھر سے باہر آئی اور آ کے رسول خدا کے ہاتھوں پہ رکھ دیا. 30 سال کی عمر ہے اللہ کے رسول کی, 3 دن ہے مولا کائنات کی عمر. اس جگہ ایک کام مولا کائنات نے کیا, ایک کام اللہ کے رسول نے کیا. بتایا ہمیں کس نے ہے کہ مولا نے کیا کیا اور اللہ کے رسول نے کیا کیا. دونوں باتیں مفتی صاحب نے لکھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہی بتائیں. کہا خصنی بالنظر وخصصتہ بالعلم, علی نے مجھے چن لیا پہلی نگاہ کے لیے, میں نے علی کو چن لیا علم کے لیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ فرما رہے ہیں نا, علی نے مجھے چن لیا پہلی نگاہ کے لیے. اس سے پہلے آنکھیں نہیں کھولی, سب سے پہلے رسول خدا کے چہرے کی زیارت کی, اور میں نے علی کو چن لیا علم کے لیے. یعنی اللہ کے رسول اپنے علم کا وارث بنا رہے ہیں اپنے بھائی علی کو. اب دنیا میں جتنے کالج, یونیورسٹیاں, اسکول ہیں, آپ جائیے, ہر کلاس پہ 1 سال خرچ ہوتا ہے. جسے کہتے ہو کوئی کہنے میں نے ایم اے کر لیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلسل پاس ہوتا رہا تو تب بھی 16 سال تو لگے ہوں گے. ایسے ہے یا نہیں؟ اور ابھی وہ جو شروع ہو چکی ہے پریپ اور نرسری, اور اس حساب سے تو شاید اور زیادہ ٹائم بن جائے. اسی طرح ہے نا, یعنی کتنے سال لگیں گے؟ 16 سال. علی نے جو پیغمبر سے علم لیا اس پہ کتنا عرصہ لگا تھا, اور فرما رہے ہیں نا. اب اس بات کو مولا کائنات نے خود سمجھایا. کہا ادخل رسول اللہ لسانہ فی فمی. ہوا کچھ یوں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان میرے دہن میں دی. یعنی علی نے پیغمبر کی زبان کو چوسا. آپ بھی کچھ منہ میں لیں تو بالآخر اظہار تو کرتے ہیں جیسا ذائقہ محسوس ہو, میں نے ایسا پایا, میں نے ایسا پایا. علی مولا نے جب پیغمبر کی زبان کو چوسا تو فرمانے لگے فنفت فی قلبی الف باب من العلم. زبان پیغمبر کا چوسنا تھا, میں نے علی نے محسوس کیا علم کا 1000 باب میرے سینے میں کھل گئے. توجہ چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. زیادہ وقت مجھے دے دیجئے چونکہ بتایا گیا ہے 40 منٹ پہ کرنا ہے اینڈ, وقت تھوڑا ہے, تو چاہتا ہوں کہ زیادہ خیرات اس منبر کی آپ تک پہنچے. توجہ ہے نا, وضاحت ہو رہی ہے نا. انا مدینۃ العلم و علی بابھا, وہ 1000 باب علم منتقل ہوا. پھر مولا کہہ رہے ہیں وما کل باب الف باب. وہ جو پیغمبر نے زبان چسا کے علم کا 1000 باب دیا, ان میں سے ہر باب سے پھر 1000 باب پھوٹتا ہے. بڑا آسان ہے یہ کہنا کسی پڑھنے والے کے لیے, اور سامعین کے لیے بڑا آسان ہے, ورنہ کیا جانے پڑھنے والا اور کیا جانے سننے والے کہ وہ ایک ایک باب میں کیا کیا علم تھا. اب ذرا یہاں بات کو ذرا اور آگے میں بڑھاتا ہوں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فضائل مولا کائنات پہ سوچنے لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری زندگی کے معمولات اس طرح ہیں کہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ کبھی دفاتر میں، کبھی کاروبار میں، مختلف جگہوں پہ ہم ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سوال بھی ہوتے ہیں، تو یہاں بھی سوال اٹھے گا کہ یہ ایک لحظے میں کس طرح وہ تمام علوم سینہ نبوت سے سینہ امامت میں منتقل ہوئے؟ سوال ہوگا یا نہیں؟ تو دنیا جس قدر ترقی کر رہی ہے، یاد رکھیے فضائل علی سمجھانے میں اتنی آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ کچھ عرصے سے یہ موبائل آ گئے، انہیں کہتے ہیں جی ٹچ موبائل۔ ہر کوئی اپنے ذوق کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اس میں رکھتا ہے۔ اب مجھ جیسا ہوگا، چاہے گا قرآن کی تفسیر ہو، نہج البلاغہ ہو، صحیفہ ہو، اور جس نے آج تک یہ ٹچ موبائل نہ لیا ہو، استعمال نہ کیا ہو، اور اسے پہلی مرتبہ دکھایا جائے کہ یہ دیکھیے یہاں اتنا کچھ ہے، اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی، کہا اگر میں خرچہ کر کے یہی خرید لوں تو جو آپ کے موبائل میں جتنا کچھ ہے یہ میرے موبائل میں آ جائے گا، تو جواب کیا دو گے؟ آ جائے گا۔ وہ پوچھے گا کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کہیں گے ٹائم کا کیا مطلب ہے، انگلیاں دبائیں گے یہ سب کچھ ادھر آ جائے گا۔ وہ اگلی بات کرے گا جب آپ کے موبائل سے میرے موبائل میں آئے گا تو ادھر ختم ہو جائے گا، آپ کہیں گے ادھر بھی رہے گا۔ توجہ فرمانا، ادھر بھی رہے گا اور ادھر بھی۔ اور اگر وہ پوچھے کہ اگر میں اور موبائل لے کے آ جاؤں تو آپ جواب دیں گے جتنے لے کے آ جاؤ، ادھر بھی رہے گا اور ادھر بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ یعنی زبان چسا کے وہ علوم الہی، وہ اسرار الہی جو سینہ نبوت میں ہیں وہ منتقل ہو گئے سینہ امامت کی طرف۔ اتنا بتا مسلمان، یہ موبائل کس نے بنائے ہیں؟ عام لوگوں نے بنائے ہیں۔ ان کو یہ ذہنی صلاحیتیں کس نے عطا کی ہے؟ تو جواب ہے اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اتنا بتا، جب عام لوگوں کو اس نے اتنی ذہنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، انہیں کتنا عطا کیا ہوگا جن کی وجہ سے کائنات کو خلق فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے یا نہیں؟ وہ علوم الہی، وہ اسرار الہی زبان چسا کے سینہ امامت میں منتقل کیے، اور سینہ نبوت میں بھی اپنی جگہ وہ محفوظ ہیں۔ بات تھوڑی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے سادہ سی باتیں کی جائیں، سادہ سی مثالیں دی جائیں، تاکہ ہر کسی کو بات سمجھ آ جائے۔ میرے نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے، ام معبد کے خیمے لگے ہوئے تھے، آپ کو ضرورت تھی کچھ کھانے کو مل جائے۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک بکری ہے لاغر ہے، دودھ بھی نہیں دیتی۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو بکری کے دودھ کے تھنوں سے مس کیا، وہ دودھ سے بھر آئے، جو برتن پڑے تھے وہ بھی بھر گئے، سب نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا۔ ادھر برتنوں میں بھی دودھ موجود ہے، تھنوں میں بھی موجود ہے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ نبی کے ہاتھ کی یہ برکت تھی۔ کہا یا رسول اللہ یہ درخت خشک ہے، آپ نے کولی کر کے جڑوں میں پانی ڈال دیا، وہ سبز ہو گیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کنواں بھی ہے، پانی بھی ہے کڑوا، استعمال کے قابل نہیں ہے، آپ نے لعاب ملا دیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ مسلمان اتنا تو سوچ، جس نبی کے لعاب میں یہ اثر ہے، اس کی زبان میں کیا اثر ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ زبان چسائی ہے نا۔ اب ایک چیلنج کرو، آپ کرو چیلنج، دنیا والوں کو چیلنج کرو، پوری دنیا کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جائیے قابل سے قابل استاد ڈھونڈیے، قابل سے قابل شاگرد ڈھونڈیے۔ کوئی ایسا استاد قیامت تک کے لیے نہیں دکھا سکتے جو زبان چسا دے اور علوم شاگرد کو مل جائیں۔ ہاں تجھے جب بھی نظر آئے گا وہ اس شکل میں استاد محمد مصطفیٰ ہو، شاگرد علی مرتضیٰ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
کیا اللہ کے رسول نے کسی اور کو بھی اس طرح علم دیا زبان چسائی ہو؟ نہیں، یہ فقط کس کو زبان چسائی ہے؟ اپنے بھائی علی کو۔ آپ اور میرا جو علم ہے نا، یہ علم اور جو اللہ اپنے معصوم نمائندوں کو عطا کرتا ہے، اس میں بہت سارے فرق ہیں۔ تو جو فرماتا ہوں، کیا آپ اور میرا علم کسبی ہے؟ انہیں اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ اور میرے علم میں بھول ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، کبھی جواب دے پاتے ہیں، کبھی نہیں دے پاتے، کبھی ٹائم مانگتے ہیں، لیکن حجت خدا کا علم یہ ہوتا ہے، وہ ٹائم نہیں مانگتے بلکہ کہتے ہیں قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ مجھ سے پوچھو۔ تاریخ میں نہیں ڈھونڈ کے لا سکتے۔ کسی نے پوچھو اور حجت خدا نے ٹائم مانگا ہو، کسی نے پوچھو اور کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے، نہیں، سر اٹھا کے چلا کیجئے۔ اللہ نے وہ امام عطا کیا ہے کہ جو امام اللہ کے نبی جس کے بارے میں فرما رہے ہیں، جب زبان چسا دی، علوم منتقل ہو گئے، اب اپنی یونیورسٹی کی ڈگری جاری کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی کہا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن میں پڑھتے ہو نا سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ ہے جس نے نبی کو بھیجا، ادھر سے علم بھی دیا، ادھر سے حکمت بھی عطا کی۔ جب نبی کو علم و حکمت ملا تو نبی نے بتایا یہ وہ خدا کا لطف ہے جو میرے بھائی اور وسیع کو بھی ملا ہے۔ کس طرح؟ ایک دفعہ کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ اب ذرا آگے دیکھیے، اللہ نے جو انہیں علم عطا کیا ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھا ہے اللہ نے اس علم میں اختیار بھی رکھا ہے۔ اللہ نے دیے انہیں اسم اعظم کا علم۔ تو جو فرما رہے ہیں مولا کائنات مسجد کوفہ سے باہر آئے، ہم میں سے جو کوفہ جا چکے ہو نا، وہاں ایک روضہ ہے جناب میثم تمار کا۔ مولا کائنات میثم تمار کی دکان پہ جایا کرتے تھے، کاروبار تھا کھجوریں بیچنا، کوئی بڑا کاروبار بھی نہ تھا، کوئی بڑے ثروت مند بھی نہ تھے۔ مولا کائنات آ کے بیٹھے، جناب میثم نے کہا مولا اجازت ہو میں گھر تک چلا جاؤں؟ میرے امام نے فرمایا چلے جاؤ۔ میثم گھر کو چلے گئے۔ اتنے میں ایک فقیر آ گیا، گاہک نہیں آیا، خریدار نہیں آیا۔ کون آیا؟ فقیر۔ فقیر نے کہا مولا اللہ کے نام پہ دے دو۔ مولا نے فرمایا لے لو۔ اب یہ تو موجود نہیں کہ وہاں کھجوریں کتنی مقدار میں تھیں، رب جانے ایک ٹوکری تھی، 2 تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، لیکن اگلا جملہ بتاتا ہے کہ فقیر لے ساری گیا۔ اور فرما رہے ہیں فقیر کتنی لے گیا؟ وہ کس طرح؟ جب میثم لوٹا نا تو دیکھا کھجوریں تو ہیں ہی نہیں۔ یا علی بک گئی کھجوریں۔ نہیں میثم گاہک کوئی نہیں آیا، فقیر آیا تھا، اس نے مانگی میں نے دے دی۔ اور فرما رہے ہیں اچھا جناب میثم نے کیا کہا وہ بات بھی کہوں گا، پہلے رک کے آپ اور میں اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لے لیں۔ بالفرض اس زمانے میں ہم ہوتے تو کیا کرتے بھلا؟ سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے، مولا ویسے تو میرے مالک بھی آپ، کھجوروں کے مالک بھی آپ کو پتہ تھا یہ بکتی تھیں، گھر کا چولہا جلتا تھا، دے دیتے، اتنی سی دے دیتے، آپ نے ساری دے دی، ہم نے تو یہی کچھ کہنا تھا۔ لیکن میثم نے یہ نہیں کہا کہ مولا گھر کا چولہا جلتا تھا ان کھجوروں کی وجہ سے، نہیں۔ جب پوچھا نا مولا کھجوریں بک گئیں، فرمایا خریدار نہیں آیا، گاہک نہیں آیا، آیا تو فقیر، اس نے مانگی میں نے دے دی۔ میثم نے کہا مولا اگر عطا ہی کر رہے ہو کچھ اس فقیر کو بھی عطا کر دو۔
اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ ہے نا. مولا چاہیں تو درہم و دینار بھی دے سکتے ہیں, چاہیں تو اجازت امامت سے وہاں جو روڑے اور پتھر تھی وہ سونا بھی بن سکتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں کیا. مولا کچھ اس فقیر کو بھی دے دیجئے. پیغمبر نے مولا کے دہن میں زبان دی تھی. مولا نے دست امامت میسم کے سینے پہ رکھا. توجہ چاہتا ہوں, پیغمبر نے کیا دی تھی؟ زبان مولا کے دہن میں. اور مولا نے کیا کہا تھا کہ میرے سینے میں 1000 باب علم کا کھل گیا. جب میسم کے سینے پہ مولا نے ہاتھ رکھا, میسم نے کہا مولا آئندہ کی خبریں میرے ذہن میں منتقل ہو چکی ہیں. تو جو فرما رہے ہیں, لیکن علم منتقل کرنے کا انداز کیا ہے. تبھی تو علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں ان کے علم میں اللہ نے اختیار رکھا ہے, اقتدار رکھا ہے. امام علی نقی علیہ السلام ہندوستان کے رہنے والے شخص سے گفتگو کر رہے تھے, اور ہندی زبان میں. کس زبان میں؟ آپ جو کہ بہت علماء کو سنتے ہو نا, تو آپ کو ایک بات یہ بھی سمجھاتے ہوں گے بھئی قرآن جو ہے نا وہ سریکی میں نہ پڑھا کرو, قرأت تجوید سیکھو. قرآن پڑھتے ہوئے تمہارا لہجہ عربی لہجہ ہو. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ قرآن تو سارے ہی پڑھ لیتے ہیں نا جی, کچھ کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ پڑھ عربی رہے ہوتے ہیں, اور وہ لہجہ کون سا ہوتا ہے؟ سریکی والا. اور کچھ جو سیکھتے ہیں ان کا لہجہ کون سا ہوتا ہے؟ ابھی سعودی عرب میں پوری دنیا کے قاری اکٹھے ہوئے, عرب ممالک کے بھی اور فارس سے ایران کے بھی, اور ان کا مقابلہ تھا. دیکھتے ہیں سب سے اچھا قرآن کون پڑھتا ہے. آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا, تو سب سے آسان ہے اچھا قرآن پڑھنا کس کے لیے؟ جو عرب ملک کا رہنے والا ہو, اور جو فارس کا یا کسی اور جگہ کا ہے اس کے لیے ہے بڑا مشکل. لیکن وہاں پر پہلی پوزیشن اسے نے لی جس کے دل میں علی کی ولا تھی. تو جو فرما رہے یہ سنیے خبریں یا نہیں سنی؟ تو بس قرآن پڑھنا اور بات ہے, عربی لب و لہجے میں پڑھنا اور بات ہے. اردو تو سارے ہی بولتے ہیں, لیکن کچھ ہوتے ہیں جو لکھنؤ کے لہجے میں, کچھ سریکی میں, یعنی لہجہ وہ ہوتا ہے. جب ہندی سے امام گفتگو کر رہے تھے, ابو ہاشم سن رہا تھا, بات ختم ہو گئی, وہ ہندی چلا گیا, تعجب سے پوچھا مولا آپ تو ویسے گفتگو کر رہے تھے جیسے کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہو. اسی انداز میں لہجہ بھی وہی تھا, وہی سارا, لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ عرب ہیں. اس وقت امام نے فرمایا, علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اس بات کو یوں لکھا ہے, امام نے سمجھایا ابو ہاشم اللہ امام اس لیے بناتا ہے تاکہ قوموں کی ہدایت کرے. اتنا بتا, جب ہر قوم کی بولی سے واقف نہیں ہوگا تو ہدایت کیسے کرے گا؟ تو جو ہے نا, یہی وجہ ہے آج اگر اقوام متحدہ کا اجلاس سنو, کسی ملک کا پریزیڈنٹ جب گفتگو کرتا ہے اس کی زبان عربی بھی ہوتی ہے, فارسی بھی ہوتی ہے, اردو بھی ہے, مختلف زبانیں ہیں. کیا سارے ممالک کے سربراہ ان زبانوں کے عالم ہوتے ہیں؟ نہیں. اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسا سسٹم ہوتا ہے, وہ اپنی اپنی زبان میں اس کی تقریر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. بس اتنا سمجھیے, دنیا کی بڑی ترقی یہ ہے جو کام وہ وسائل سے کر رہی ہے, حجت خدا کی برکت سے بغیر وسائل کے وہی کام ہوتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ جب آخری امام آئیں گے اور مشرق کا مومن مغرب کو, ابھی تو تم کیا کرتے ہو, واٹس ایپ آن کرتے ہو, آپ کا رشتہ دار امریکہ میں ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ اسے دیکھ رہے ہو, مگر ایک وسیلہ تو ہے نا. لیکن حجت خدا کا جب ظہور ہوگا, وسیلے نہیں ہوں گے, بغیر وسیلے کے دیکھ بھی رہا ہوگا, بات بھی کر رہا ہوگا. بات پہنچ رہی ہے نا؟
مولا آپ ہندی میں گفتگو کر رہے تھے، سمجھیے ان کے علم کو سمجھیے۔ قریب ایک سنگریزوں کا ایک برتن تھا جس میں سنگریزے تھے، ابو ہاشم ایک سنگریزہ اٹھا کے لاؤ، حکم امام تھا، لے آیا، امام نے اپنا لعاب اس کے اوپر لگایا، اسے اپنی زبان پہ رکھو۔ جب زبان پہ رکھا، وہی جو تعجب کر رہا تھا، مولا آپ ہندی میں گفتگو کر رہے ہو، جب امام کے لعاب والا سنگریزہ اس کی زبان پہ گیا، فوراً کہتا ہے مولا مجھے لگتا ہے میں 70 زبانوں کا عالم بن چکا ہوں۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ پھر میرے امام نے سمجھایا، کہا اللہ نے سلمان پیغمبر کو ایک ایسی حکومت دی جس میں ان کا اقتدار جنات پہ بھی تھا، انسانوں پر بھی تھا، پرندوں پر بھی تھا، حیوانوں پر بھی تھا، کچہری لگی ہوئی تھی۔ قرآن جا کے پڑھ لیجئے، ہد ہد پرندہ موجود نہیں تھا۔ جناب سلمان نے اعلان کر دیا، کہا اگر معقول وجہ لے کے نہیں آئے گا تو ایک بڑی سزا اسے پانی پڑے گی۔ لیکن جب ہد ہد آیا، کہا 2500 میل ملک سبا ہے، وہاں کی خبر لایا ہوں، ایک خاتون ہے، عورت ہے، جس کی حکومت ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ حضرت سلمان نے کہا ہے تم میں سے کوئی جو فوری اس کا تخت یہاں حاضر کرے؟ ایک جن نے کہا اتنا ٹائم چاہیے جس میں آپ اٹھیں، اور اس سے پہلے اس وقت نبی کے وصی نے آصف بن برخیہ نے کہا نہیں میں تو آج جھپکنے سے بھی پہلے، اور تخت موجود تھا۔ میرے امام نے فرمایا ابو ہاشم اس نبی کے وصی کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا، ہم اس نبی کے وصی ہیں جنہیں 72 اسم اعظم کا علم ملا ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ سعادت الدارین آپ نے پڑھی ہوگی کتاب فی مقتل الحسین، نجفی صاحب نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے معجزات میں سے یہی اسم اعظم ہی ہے نا، جب معجزہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے جب جانے لگے تھے نا کربلا کی طرف، تو نانی اماں سامنے آ گئے اور تذکرہ کیا اس مٹی کا جو سرکار دو عالم نے دی۔ اسے امام حسین نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا نانی اماں اگر تو چاہے تو میں تجھے کربلا کا منظر یہی نہ دکھاؤں۔ اور دست امامت بلند ہوا اور زمین سمٹ کے سامنے آ گئی، اور امام حسین اپنی نانی کو دکھا رہے تھے یہ کیا تھا صاحب؟ اسے معجزہ کہو تیری مرضی ہے، یہ کہو کہ اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا جس علم میں یہ اختیار تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اس لیے اللہ نے ان ہستیوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، لیکن دوسری طرف مخالفتیں ہو رہی تھی۔ مولا کائنات کی کتنی مخالفتیں ہوئیں، ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا اور پابندیاں لگا دی گئیں۔ مولا کی زندگی کی ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مولا کی زندگی کی نہیں ہے، مولا کی شہادت کی بات ہے، امام حسن کی شہادت کی بات ہے۔ بہت وقت گزر چکا تھا، اس وقت ایک سرکاری آرڈر تھا، اور آرڈر یہ تھا کوئی بھی علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ حکومت شام کا اعلان تھا، مدینے میں اعلان ہوا، اور جب وہاں پر ابن عباس نے یہ سنا، اور خصوصاً ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا گیا ابن عباس تجھے پتا ہے تیرے صاحب تیرے امیر کے فضائل پہ پابندی لگ چکی ہے، اب آپ کا امتحان ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کہاں تک اس جملے کو سمجھتے ہیں۔ معلوم ہے اس وقت ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ کہا ابن عباس کوئی بھی علی کے فضائل نہیں پڑھ سکتا۔ سنیے ابن عباس نے کیا جواب دیا، کہا سن انہیت قرات القرآن، علی کے فضائل پہ پابندی لگا کے تو ہمیں قرآن پڑھنے سے روکنا چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے قرآن میں علی کے فضائل پڑھے، توجہ ہے یا نہیں؟ ادھر آصف بن برخیہ کے لیے ہے علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم۔ مولا کائنات کے بارے میں آیت جو اتری من عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اس
اس قدر مسند علم پر ہیں تو آیت اتری، علی سخاوت کر رہے ہیں تو آیت اتری، عبادت میں ہیں تو آیت اتری، میدان خیبر میں ہیں تو اللہ نے وہاں بھی قرآن کی آیت اتار دی، کأنہم بنیان مرصوص، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند علی کھڑا ہے۔ مسلسل قرآن میں اللہ، اہل سنت علماء کہہ رہے ہیں 300 آیات مولا علی کا قصیدہ بن کے آئی، مولا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ معلوم ہے بات کہہ دوں خیبر کے حوالے سے، اور میں بہت ضروری سمجھتا ہوں مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنا۔ ہم جیسے لوگوں سے درس اخلاق بھی آپ بہت سنتے ہیں، تبلیغی گفتگو بھی آپ بہت سنتے ہیں، علمی گفتگو بھی آپ بہت سنتے ہیں، لیکن یقین جانیے فضائل اہل بیت کے بیان کرنے کے 2 بڑے فائدے ہیں، فضائل مولا کائنات کے۔ کون سے 2 بڑے فائدے؟ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی کل یہ شکوہ نہ کریں گے ہمارے اپنوں نے بھی نہ بتائے تھے، تم لوگوں نے بھی نہ بتائے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دوسری طرف یہ ہے جب علی مولا کے فضائل پڑھے جائیں گے تجھے تب مقام توحید سمجھا آئے گا، تب تمہیں مقام رسالت سمجھ میں آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہی وجہ ہے جب پیغمبر نے اعلان کیا نا لوتین حاضر رایت رجلا قرارا غیر فرار، کل اسے علم عطا کروں گا جو مرد میدان ہوگا۔ تھک گئے آپ؟ اور اگر میں ہی نہیں اگر میں چاہوں کہ میں چند منٹ میں خیبر سناؤں تو جس طرح آپ بیٹھے ہیں یہ خیبر تو ہم سے فتح نہیں ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یقیناً تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس نے کیا کہا تم قرآن پڑھنے سے روکنا چاہتے ہو تو خیبر میں بھی مولا کی شان میں آیت اتری اور پیغمبر اعلان کر رہے تھے، کیا بھلا اعلان کر رہے تھے لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا قَرَارًا غَیْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، بتا رہے تھے کل اسے علم دوں گا جو مرد میدان ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا۔ تو پھر ساری رات شدت سے انتظار ہوتی رہی، رب جانے صبح کس کو علم ملے گا، اور بعض نے تو کہا ہمارے دل میں بھی بڑی آرزو تھی کہ کل یہ علم ہمیں مل جائے، لیکن جب صبح ہوئی علم کسے ملا؟ علی حیدر کرار کو ملا۔ یہی تو دکھ ہے جس کی وجہ سے جنگیں فتح ہو رہی تھی، مسلمان امیر بن رہے تھے، مال غنیمت مل رہا تھا، آج اسی علی کا تذکرہ نصاب میں نہ ہو، آج اسی علی کا تذکرہ محفلوں میں نہ ہو، آج اسی علی کا تذکرہ میلاد میں نہ ہو، تو بڑی عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے۔ جب علم دے کے علی مولا کو بھیجا تو وہاں پر میدان خیبر میں بڑے بڑے جاسوس مقرر تھے، آنے والے کی نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے تھے اور اعلیٰ افسران تک بتا رہے تھے تاکہ اسی حوالے سے منصوبہ بندی کی جائے۔ اس مرتبہ ان لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، پہلے آنے والوں کا انداز اور تھا، اب جو آیا ہاتھ میں ایک لکڑی ہے جس کے اوپر ایک پرچم ہے۔ انہوں نے منظر یہ دیکھا، سنگلاگ زمین تھی، پتھروں والی زمین تھی، علی نے آ کے سنگلاگ زمین میں لکڑی کے علم کو گاڑا، ادھر ان جاسوسوں نے خبر دی خیال کرنا جو پتھروں میں علم گاڑ سکتا ہے وہ در خیبر کو بھی اکھاڑ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اچھا کیا ہوا بھلا جب آیا نا مرحب مقابلے میں،
اس زمانے میں دستور تھا رجز پڑھتے تھے. رجز کا مطلب ہوتا ہے اپنا نام، باپ کا نام، قبیلے کا نام اور اپنی تعریف کرنا. مرحب نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، لوہے سے بڑی محبت کرتا ہوں، اتنے لوگوں سے میں لڑ لیتا ہوں. جب اس کا رجز تمام ہوا تو امیر کائنات نے رجز پڑھنا شروع کیا. آپ کے رجز کا ایک جملہ یہ تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ. مرحب یہ بھی یاد رکھ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا. توجہ چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے. میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. یا علی آپ تو ہر جنگ میں بتا رہے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں عمران کا لال ہوں، یہاں ماں کے نام سے کیوں تعارف کروایا؟ آپ کے گھروں میں کتابیں موجود ہیں، منتہی الاعمال جس کا ترجمہ علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے کیا ہے. احسن المقال اٹھا کے پڑھیے. عربوں کا رواج تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پھر ایک دائیا ہوتی تھی جو اس کی پرورش کرتی تھی. مرحب کی پرورش کرنے والی دائیا جب اس کی پرورش کر رہی تھی اس وقت وہ کچھ جملے کہا کرتی تھی. ہمارے علاقوں میں بھی مائیں چھوٹے بچے کو کپڑے سے باندھ کے رکھتی ہیں، ڈرتا ہے اور پھر کہتے ہیں بندھن میں یہ بچہ پہچانا جاتا ہے. وہ دائیا کہتی تھی مرحب میں دیکھ رہی ہوں تو بڑا بہادر بنے گا، تو بڑے میدانوں میں جائے گا، تو بڑے بڑے لوگوں سے لڑے گا. خیال رکھنا جب کوئی حیدر نام کا آئے اس کے مقابلے میں نہ جانا. توجہ فرما رہے ہیں. اب اتنا بتائیے جب مرحب چھوٹا سا تھا، رب جانے اس وقت سال کا تھا، 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، 4 سال کا تھا، 5 سال کا تھا، جب اس کو دائی پال رہی تھی یہ بات دائی نے کہاں کہی؟ وہاں. مولا کہاں تھے؟ مولا کہیں اور، مرحب کہیں اور. یہی بات تو میں مجلس کی ابتدا سے کہہ رہا ہوں. پیغمبر جو فرما رہے ہیں نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بات سمجھ میں آ گئی. اگر کوئی یہودیہ دائی اگر بچے کو پالتے ہوئے کوئی بات کہے جس کے علم میں ہو اسی کو تو علی کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. خبر کہاں کی ہے؟ یہ ہے علم امام، یہ ہے میرے مولا کا علم. اور اسی طرح دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا علم بھی کیا ہے؟ اسی طرح ہے. تو اس جگہ پر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مولا نے اپنے علم کے ذریعے گویا مرحب سے کہہ رہے تھے اپنی دائیا کی وصیت کو یاد کر لے. آج اسی سے پالا پڑ گیا ہے جس کے بارے میں تیری دائیا تجھے روکا کرتی تھی. غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ستم ہے تاریخ میں. یقین جانیے علی علی الاطلاق مظلوم ہے، کسی شرط کے ساتھ نہیں، علی الاطلاق مظلوم ہے علی. مورخین علی کے مخالف، محدثین میرے مولا علی کے مخالف، بیت المال میرا مولا علی کی مخالفت میں خرچ ہو، اتنا عرصہ سب و شتم ہو، بچے جوان ہو جائیں، جوان بوڑھے ہو جائیں، اور مسلسل کوششیں کی گئیں نام علی کو مٹانے کے لیے. میں حیران ہو گیا. وہ زمانہ آیا اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام علی رکھنا چھوڑ دیے تھے. اگر نام علی رکھا یہ بچہ قتل ہو جائے گا. سنتے ہو نا امام حسین نے کہا اگر اللہ مجھے اور بھی بیٹے دیتا تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. کس لیے؟ شاید حکمت یہ ہو کہ ہر بچے کا نام علی رکھ کے ماننے والوں کو بتانا چاہتے ہو گھبرانا نہیں، دشمن کا کام ہے علی کے نام کی مخالفت کرنا، تیرا کام ہے علی کے نام کو زندہ رکھنا. نہیں، کبھی بھی دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا، علی کا مخالف کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نام علی کبھی بھی مٹ نہیں سکتا. جو جو وقت گزرے گا نام علی اتنا زیادہ بلند ہوتا جائے گا، علی کے چاہنے والے اتنے طاقتور ہوتے جائیں گے.
اور کبھی گھبرایا نہ کریں اور کبھی پریشان بھی نہ ہوا کریں، اور سر اٹھا کے کہا کریں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، اور بالفرض مولا علی کی محبت میں موت بھی آ جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ وہی علی جس نے خیبر کو فتح کیا، اور اتنا سونا اور چاندی مسلمانوں کے حصوں میں آیا کہ اس دن مدینے میں مسلمانوں کے بچے سونے اور چاندی کے سکوں سے کھیل رہے تھے، لیکن میرے مولا جب گھر میں آئے تو بنت پیغمبر نے پوچھ لیا، یا علی 2 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، آپ خالی ہاتھ آ گئے؟ امیر کائنات سے پوچھا، یا علی بابا نے آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ نہ دیا؟ کہا، بنت پیغمبر مجھے بھی حصہ ملا تھا، لیکن میں نے آتے آتے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ علی کون؟ غریب پرور، یتیم پرور، بیت المال کا مال پہنچا نا رات کے اندھیرے میں، اسی وقت اللہ کی راہ میں دے کے، اس جگہ کو صاف کر کے، مصلی بچھا کے، پروردگار امانتیں تھیں علی نے پہنچا دی۔ ایک چراغ جل رہا ہے، بیت المال اور حکومت کے معاملات ہیں، لیکن جب ذاتی مہمان آتے ہیں تو وہ چراغ بجھ جاتا ہے، پھر ایک دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ یمن سے شہد کی مشکیں آئیں جو شہد سے بھری ہوئی تھی، خود ان کے منہ کھول کے یتیموں کو پلا رہے تھے، گزرنے والے رک رہے تھے اور کہتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور علی کی یتیم پروری سے پیدا ہوتے۔ اجرکم اللہ۔ آپ مسلسل کل سے مصائب سن رہے ہو، علماء سے مولا کی ضربت بھی سنی ہے، مولا کی شہادت بھی سنی ہے۔ میں ایک اور انداز میں آپ کے سامنے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ علی مولا نے اس دین خدا کے لیے کس طرح میرے مولا نے اپنے بچوں کو تیار کیا۔ جس وقت اپنی بڑی بیٹی کا عقد کرنے لگے نا، علامہ شیخ اختر عباس صاحب نے لکھا ہے ان کی کتاب میں، کہا اس وقت کہا عبداللہ میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے، اسے اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت ہے، یہ جب بھی بھائی کو ملنا چاہے منع نہیں کرنا، اور ان کا بھائی جب لمبے سفر پہ جانا چاہے انہیں روکنا نہیں ہے۔ اب بی بی کا معمول کیا تھا، آتی تھیں اور امام حسین کی زیارت کرتی تھیں۔ ایک دن جو بی بی آئی ہیں نا، پچھلی طرف دروازہ ہے، امام حسین دوسری طرف بیٹھے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے، پڑھ رہے تھے، بی بی پیچھے آ کے رک گئیں۔ امام حسین نے مڑ کے جو دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت بی بی نے کہا بھیا، ایک تو آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہو، دوسرا آپ امام ہو، تیسرا آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ کیوں اٹھے ہو؟ فرمانے لگے بہن اس لیے اٹھا ہوں، میری شہادت کو بھی تو نے زندہ رکھنا ہے، اس قرآن کو بھی تو نے زندہ رکھنا ہے۔ اب ذرا دیکھیے نا، امام علی شرط رکھ رہے تھے، یعنی امام جب تک زندہ رہے دین کی بقا کی جنگ لڑتے رہے۔ اب ادھر اپنی ہی زندگی میں دین کی بقا کے لیے انتظام کر کے گئے، اور مل کے ایک جملہ کہتے ہیں، مولا نہج البلاغہ میں آپ کے بہت سارے خطبات ہیں، لیکن کسی خطبے میں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مولا آپ کے بڑے بڑے خطبات موجود ہیں، کہیں ایسا تو نہیں تھا آپ کے بھائیوں کے سر نو کے نیزے پہ ہو۔ میرے مولا مگر جس بیٹی کی آپ نے سفارش کی تھی نا مولا، اسی دین کی بقا کی جس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا تھا، آپ کی بیٹی پہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا، دربار یزید کا تھا، سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور نیک نوزہ پر بھائیوں کے سر تھے۔ اور میرے مولا آپ کی بیٹی
اس وقت ایک کونے میں بیٹھی تھی، یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، بندر کو ریشمی لباس پہنایا ہوا تھا اور اس سے ہتھیلیاں کر رہا تھا، شراب پیتا تھا، پھر کچھ قطرے نیچے نچلی سیڑھی پہ تش میں امام حسین کا سر تھا، یہ ادھر پھینکتا تھا اور کہہ رہا تھا لَعُبَدْ بَنُو ہاشم بالملک فلا جَعَ مَلَكٌ وَلَا وَحْيٌ نَزَلَ۔ اے عزیزو، اس وقت ایک کونے میں بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی بابا کے لب و لہجے میں یزید سے مخاطب ہو کے کہنے لگی آمن العدل، اے یزید کیا انصاف یہی ہے تیری عورتیں پردے میں ہوں، نبی زادیاں بغیر چادر کے بازار ہو؟ اجرکم اللہ۔ اے عزیزو بس وقت تمام ہوا، اتنی بات سن لیجئے، کتنی مشکل گھڑی تھی، لیکن میرے مولا علی نے اس مشکل گھڑی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کیا۔ جس علی کی اتنی خدمات، جس علی نے اتنی قربانیاں دیں، آج اسی علی کو بھلا دیا گیا ہے۔ بس میں اتنا کہتا ہوں اے عزیزو، جب مولا کائنات کو سپرد خاک کر کے امام حسن اور امام حسین ہٹے نا، اس وقت کوفے کے باہر ایک کھنڈر ہے، ویرانہ ہے، ایک شخص رو رو کے کہہ رہا تھا اتنی بات، کہتا ہے تیسرا دن ہے، نہیں معلوم کیا ہوا، نہ خبر لینے آئے، نہ پانی پہنچانے آئے، نہ کھانا پہنچانے میں آئے۔ میں کیا کروں، وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن اسی طرف گئے، ایک نابینا بیٹھا ہے، امام نے پوچھا کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کہا میں نام تو نہیں جانتا، آتے تھے میرے ساتھ خاک پر بیٹھ جاتے تھے، میں پوچھتا تھا آپ کا نام کیا ہے، فرماتے تھے اس بات کو چھوڑو، بس ایک مسکین کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، تو پیاسا ہے پانی پی لے، اور تو بھوکا ہے کھانا کھا لے۔ اس وقت میرے امام کی چیخ بلند ہوئی، کہا نابینا تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ وہ کون تھا؟ وہ میرا بابا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ عزادارو، یہ رونے لگا، کہتا ہے اتنی منت لگاؤ مجھے اسی کی قبر تک پہنچا دو۔ پھر یہ امام پیچھے ہٹے، اسے قبر پہ لے کے گئے، جملہ اتنا کہنا ہے یہ اولاد میں سے تو نہ تھا، بھائی بھی نہ تھا، لیکن مولا علی کی شفقت اور محبت کے نتیجے میں جب قبر پہ گیا نا، روتے روتے آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے، یا اللہ میں اس ہستی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میرے اوپر احسان فرما، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے موت دے دے۔ اس کی دعا مستجاب ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اتنا بتاؤ، جب یہ مولا علی کی جدائی برداشت نہ کر سکا، رب جانے بیٹیوں نے کیسے برداشت کی، بیٹوں نے کیسے برداشت کی۔ ہاں اس لیے کہ دین کو بچانا تھا، اس لیے کہ دین کی حفاظت کرنی تھی۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔